بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم. سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا. سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا کہ گنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا تیرے ذکر کی رفعت کیا کہ گنا. ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا. ہے سر پر تاج نبوت کا جوڑا ہے تہ پہ کرامت کا. صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا. امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا. صحرا ہے جبی پہ شفاعت کا. امت پہ گرا رحمت کیا کہ گنا. سلطان جہاں میں گو بے خدا تیری شان و شوکت کیا. شہرت جمیل تیری یہ سب کرامت مرشد کی. شہرت جمیل تیری یہ سب کرامت مرشد کی. تجھے مداح نبی سب گلے سنت کیا کہ گنا. کہتے ہیں تجھے مداح نبی سب گلے سنت کیا کہ گنا. سلطان جہاں میں گو بے
خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، عرش پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر شریف کی آج 9ویں شب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ اس ضمن میں مدنی مذاکرہ ہونے لگا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ سر جھکا لیجئے، نگاہیں نیچی کر لیجئے، ورنہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، کھجاتے ہوئے، سہلاتے ہوئے نیتیں ذرا دشوار ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اول تاخیر شریک رہوں گا، کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو دو زانوں نہیں ہے وہ دو زانوں تعظیم کی نیت سے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے توفیق ملے تو دو زانوں ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران
بنیت ادائے سنت بات کرتے ہیں، مسکراتا رہوں گا، اپنے لیے بھی کچھ نیتیں مزید بڑھاتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ، قفل مدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ شرعی، طبی، اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، پھر صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا بھی اور پڑھوں گا بھی۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھوں گا، پڑھوں گا۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی بھی ترغیب دوں گا۔ موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کے سامنے مسکراؤں گا۔ رب یسر تمم بالخیر، آج کے اس مدنی مذاکرے کا ثواب اور جو میرے پاس اب تک نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مجدد الف ثانی، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، میرے والدین اور عزیز و اقربا، ہم سب کے عزیز و اقربا، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پر کر کے ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر جمع کروانے والے، اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے والے، اور 1 دن کا کم از کم یوم قفل مدینہ منانے والے، تمام مدنی برقع پہننے والیاں اور مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، الحمدللہ ہند کے صوبہ گجرات ہند مدنی کابینہ سے اس تربیت اجتماع میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ پیارے باپا جان، اس تربیت اجتماع میں الحمدللہ بے شمار مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آ رہی جس پر شرعی رہنمائی لینے کی حاجت محسوس ہوئی۔ بعض اس طرح کو باپا جان دیکھا گیا ہے کہ جو آئی کارڈ ہمیں ایشو کیے گئے، وہ آئی کارڈ اس طرح اپنے سینے پر آویزہ کر کے یہاں پر گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح بعض اس طرح کے تقریباً سبھی کے سامان کے اوپر بھی اس طرح کے آئی کارڈ آویزہ ہیں۔ عرض یہ ہے کہ اس طرح آئی کارڈ سینے پر آویزہ کر کے نماز پڑھنا کیسا، یا اسی طرح آئی کارڈ سامان پر آویزہ کیا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اس لگیج کے سامنے نماز پڑھنا کیسا۔ ساتھ ہی ساتھ باپا جان اس پر بھی رہنمائی فرما دیجئے کہ صرف یہیں پر نہیں بلکہ اسکولوں میں کالجوں میں بھی طلبہ جاتے ہیں تو ان کو بھی بعض اوقات آئی کارڈ ایشو کی جاتے ہیں، وہ بھی گلے میں سر لٹکا کے گھومتے ہیں۔ اسی طرح بعض مطلب کہ مختلف کمپنیز میں جاب کرتے ہیں اسنائی بھائی، وہ بھی اپنے آئی کارڈ اس طرح گلے میں رکھتے ہیں۔ اس حالت میں ان کا نماز پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جد الممتار میں تو پوری ہے نا قد، تعظیم کی جگہ وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ اصل وہ مسئلہ یہ کہ جس تصویر کے ہوتے ہوئے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، تعظیم کی جگہ لگی ہو اور وہ پورے قد کی تصویر و اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جد الممتار میں، سامنے بھی ہو اور سامنے ہو، بالکل سامنے ہو، اور پورے قد کی تصویر ہو، پاؤں سے لے کر سر تک جاندار کی تصویر، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے مکروہ تحریمی لکھا ہے نماز میں، جبکہ ہو وہ تعظیم کی جگہ پر۔ تو اب یہ جو آئی کارڈ لٹکا رہے ہیں یہ اول تو پورے قد کی تصویر نہیں ہے، دوسرے ہاں پورے قد کی، لیکن ہے تو یہ تعظیم کی جگہ، اس کو تعظیم کی جگہ ہی کہیں گے۔ مکروہ تنزیہ تو ہوگی نماز اس میں، البتہ جو بیگیج پر لگی ہوئی ہے یہ تعظیم کی جگہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی۔ جیسے جوتوں پہ بنی ہوتی ہے، بچوں کے بیبی چپلوں پر تصویر بنی ہوتی ہے، تو وہ تو ہی تعظیم کی جگہ نہیں ہے بلکہ توہین کی جگہ ہے۔ اسی طرح بعضوں کا فرش جو بچھاتے ہیں اس پر تصویر بنی ہوتی ہے جس پر لوگ پاؤں لگ کے چلتے ہوتے ہیں، تو آدھے قد کی تصویر کی کراہت مکروہ تنزیہ، پورے قد کی ہو تو تحریمی، جبکہ تعظیم کی جگہ ہو اور سامنے ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں باپا جو کارڈ لگانے والے ہیں، اگر یہ مناسب لگے تو یہ مشورہ کہ نماز کے بعد یہ اپنا کارڈ جیب میں ڈال لیں، برابر جیب میں رکھ لیجئے۔ جیب میں بھی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ بغیر ضرورت تصویر جیب میں ہونا یہ بھی مکروہ تنزیہ قرار دیا اس کو۔ اگر ضرورت ہے تو حرج نہیں، اس میں ضرورت میں اعلیٰ حضرت نے سکوں کی قید رکھی ہے، سکوں کا بیان کیا، جیسے کہ وہ نوٹوں پہ تصویر ہوتی ہے یہ فرمایا ہے۔ اس وقت ہوتی ہوگی نا، اب بھی ہوتی ہیں تصویریں، تو اس لیے یہ ہو سکے تو جیب میں رکھے بغیر بھی اگر چل جاتا ہو اور گمنے کا خطرہ نہ ہو تو جیسے اپنی چادر ہے اس میں کہیں چادر میں چھپا کے رکھ لیں، یا اپنی کوئی بک وغیرہ میں، ڈائری وغیرہ میں رکھ لیں، جہاں مطلب یعنی کہ اس کو دوبارہ یہ مل سکے بآسانی، گم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ridwan Attari from South Africa. Pyare Bapa Jan, this morning in South Africa my grandfather passed away. I request Bapa Jan to please make dua for his maghfirah. I have one question for Pyare Bapa Jan. I'll be leaving inshallah for Umrah on Sunday and I have limited time to perform only one Umrah. Can I perform Umrah on his behalf? I have done 2 Umrahs previously for myself. Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ردوان اتاری فرام ساؤتھ افریقہ پٹوریا سے. پیارے باپا جان، ان کا سوال، پیارے باپا جان آج صبح ان کے دادا کا انتقال ہو گیا ساؤتھ افریقہ میں، تو ان کا یہ دعائے مغفرت کے لیے گزارش کریں کہ ان کے دادا کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. اور ان کا سوال، ایک سوال بھی ہے کہ ٹرانزٹ سنڈے کو یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے سنڈے کے دن روانہ ہوں گے، تو رستے میں ان کو ٹرانزٹ ویزا بھی ملے گا. سعودیہ کا ٹرانزٹ ویزا ہے جس میں یہ ایک عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں، ایک عمرہ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ ایک عمرہ اپنے دادا کے نام پہ کر سکتے ہیں جبکہ یہ پہلے 2 عمرہ کر چکے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دادا جان کی مغفرت فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. عمرے کا احرام آپ اپنا عمرہ کر لیں اور ایصال ثواب دادا جان کو کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلیم عرض کرتا ہوں، میں ہند بالا سنو سے فیضان مدینہ میں تشریف لایا ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہلکی قسم کا گڑ بیچا جاتا ہے جو بالکل کالا سا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ شراب بناتے ہیں، اور بیچنے والے کو پتہ بھی ہے کہ اس سے شراب ہی بنتا ہے. تو یہ گڑ بیچنا مسلمان کے لیے کیسا؟ گڑ یعنی کہ پرانا گڑ جو ہوتا ہے، شاید وہ گلا سڑا، اب وہ پتہ ہے کہ یہ اس سے شراب بنائے گا اور اس نیت سے دیا کہ یہ شراب بنائے، تب تو ناجائز ہو جائے گا. لیکن اگر مطلقاً بیچتا ہے، اب جیسے چھری بیچتا ہے، اب چھری سے بکرا کاٹے یا بندہ کاٹے اس کو پتہ نہیں ہے تو چھری بیچنا جائز ہو جائے گا. اب یہ پتہ ہے کہ یہ جا کے بندہ اس نے کاٹنا ہے، تب اس کے ہاتھ چھری نہ بیچے. تو اگر یہ پتہ ہے کہ گڑ سے وہ بنائے گا ہی شراب کا کارخانہ اس کا، اور یہ بول بھی رہا ہے کہ میرے کو گڑ چاہیے کہ میں اس سے شراب بناؤں گا، تب تو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر یہ کچھ بولتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تو استعمال ممکن ہے نا اس کے. تو اس لیے اب کہ یہ جب بولتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، اب یہ آپ کا قیاس ہے کہ یہ شراب بنائے گا، شاید یہ کرے گا، تو وہ تو صرف شاید باعث سے وہ چیز جو کہ پاک صاف ہے، ستھری ہے، وہ بیچنا ناجائز نہیں ہو جائے گا. شراب انگور کی بھی بنتی ہے، گندم کی بنتی ہے، گہوں کی بھی بنتی ہے، جو کی بھی بنتی ہے، بہت ساری چیزوں کی بنتی ہے. تو اب یہ کہ یہ ساری چیزیں پھر بیچنا ناجائز تو نہیں ہے نا، کہ وہ لے جاتے ہیں. اب یہ جو کریں اپنے کو کیا پتہ کیا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبیر متحدہ عرب امارات عجمان سے تعلق ہے. باپا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور غوث اعظم اور اعلیٰ حضرت کے گنبد کا جو رنگ ہے وہ سبز کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ عاشق رسول نہیں تھے، وہ بھی تو عاشق رسول تھے.
रहनुमाई फरमा कर हमें इसके बारे में इंशाअल्लाह रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुंबद खजरा, सब्ज़ गुंबद जो है रोज़ा पाक का, उसकी इनफरादियत ही मुनासिब है। अगर सारे ही मज़ारों पर सेम गुंबद बनने शुरू हो गए, फिर गुंबद खजरा देखने की हसरत जो है ना, वो कहीं कम ना हो जाए लोगों में। तो इसलिए फ़र्क होना चाहिए। ये मैं अपनी मोटी अक्ल के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना ये कि आशिक रसूल होने के लिए सब्ज़ रंग का गुंबद होना ज़रूरी नहीं है। वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक का रंग वो सफ़ेद भी था, टेक्निक कलर भी था, बाद में बदल कर अब सब्ज़ बन गया। और सबसे पहले तो गुंबद ही नहीं था, वही बाद में बनाया गया, सदियों के बाद बना गुंबद, शुरू में नहीं था गुंबद। तो ये रद्दो बदल होता रहा है। तो ये सब्ज़ गुंबद ना होना ये बनाने वालों के आशिक रसूल ना होने की दलील नहीं है। कि गौस पाक जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो उस वक्त इनके बड़े बड़े खुलफा हयात थे, जो खुद बहुत बड़े औलिया किराम में से थे। आया उस वक्त गुंबद फौरी तौर पर बनाया या नहीं बनाया, इसका भी कोई पढ़ा नहीं है। हो सकता है बना भी लिया हो सकता है बाद में बनाया हो बाद वालों ने। इसी तरह सरकार आला हज़रत का जब विसाल हुआ तो इनके शहजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके नाइब थे, ताजदार अहले सुन्नत हैं, ये हयात थे, ये भी वली हैं। तो इन्होंने भी सब्ज़ क्यों नहीं रखा? तो क्या ये आशिक रसूल नहीं थे? तो नऊज़ु बिल्लाह, इश्क़ रसूल होने के लिए सब्ज़ रंग होना ज़रूरी नहीं है, और सब्ज़ रंग होना काफ़ी भी नहीं है कि भाई जिसने सब्ज़ रंग का इमामा पहना वो विलायत की सारी मंजिलें वो तय कर गया। ऐसा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब जैसे अरबी ज़बान और कुरान करीम का रस्मुल ख़त, ये भी अरबी है, ये भी अरबी है। हदीस जो लिखी जा रही है वो भी अरबी में, लेकिन ये कि कुरान करीम की अरबी का ख़त जो है, रस्मुल ख़त, हैंड राइटिंग या जो बोलो राइटिंग जो है, वो दूसरी अरबी ज़बान की जो तहरीर हैं उनसे मुमताज़ होना चाहिए। ये उलमा ने लिखा है कि कुरान करीम का रस्मुल ख़त सबसे जुदा हो वो दूसरी अरबियों से, ताकि ये मुमताज़ रहे, नुमाया रहे और पहचाना जा सके कि ये आयत कुरान ही है। वरना फिर हर अरबी लिखाई को लोग आयत समझेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुरान करीम ही अरबी में, बाकी क्या ये अरबी नहीं है कि जो इस तरह नहीं लिखा। तो ये यहाँ बात नहीं हो सकती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear Papa Chan, since 1990 I've got glasses, and is there any chance, is there any dua where you can tell and I can rid of these glasses? Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बाबा चांद, हमारी ये इस्लामी भाई शबीर अहमद यूके से तरबियती इज्तिमा के लिए हाजिर हुए हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि 1990 से मैं ऐनक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ऐसा इलाज इरशाद फरमा दीजिए कि मेरी ऐनक उतर जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इसके लिए एक इलाज तो पड़ा है कि रोज़ाना एक गाजर खाए। ये तिब्बी है। एक गाजर कैरेट, ये रोज़ का एक गाजर खाए।
تو یہ آنکھوں کو تقویت پہنچاتا ہے. تو یہ امید ہے کہ اس کے نمبر کم ہو یا اتر بھی جائیں. حاجی عبید رضا کے بھی نمبر تھے آنکھوں کے. تو یہ کثرت سے میں نے دیکھا شہد لگایا کرتے تھے, خالص شہد آنکھوں میں. اب ایک عرصے سے یہ چشمے نہیں پہنتے. میرے دور کے نمبر تھے پہلے, میں نے چشمے پہنے تو وہ خیر میں تو کچھ لگاتا تو نہیں ہوں, لیکن وہی کہ اذان کے ٹائم پہ انگوٹھے چومنا, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ پڑھنا, یہ تقریباً معمول ہے. اور میں ایک چورن استعمال کرتا ہوں اکثر ڈیلی, ناگے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. وہ چورن ہے یعنی کہ تینوں ہم وزن لینا, ایرانی بادام, اول بادام نہیں, ایرانی بادام, مصری, یہ شوگر جو پسا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں, مصری کی ڈلیاں جو آتی ہیں. تو ایرانی بادام, مصری پلس وہ سونف, تو وہ تینوں چیزیں ہم وزن سیم مثلا 100 گرام, تو یہ تینوں کو مکس کر کے بہت باریک پیس لے. پھر یہ کہ خالی پیٹ ایک چمچ کھا لیا کرے, یہ آنکھوں کے لیے مفید ترین الحمدللہ. دوسرا علاج آنکھوں کے حفاظت کا انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی آپ کی آنکھیں سلامت رہیں, اللہ سلامت رکھنے والا ہے. یہی ایرانی بادام 7 بادام اور 7 دکھنی مرچ. ایک تو کالی مرچ کہلاتی ہے جو گول گول کالی کالی ہوتی ہے, سالن میں ڈالتے ہیں. ایک کالی کی طرح سفید ہوتی ہے, ابیض وائٹ, اس کو دکھنی مرچ بولتے ہیں. یہ مل جاتی ہے ان پنساریوں کے یہاں یا مسالے والوں کے مل جاتی ہوگی, سالن میں بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو 7 دکھنی مرچ اور 7 بادام, یہ چبا کر اچھی طرح, پہلے بادام چبا لیں, پھر اس میں 7 کالی یا سفید مرچ ڈال دیں منہ میں, اس کو چبائیں اچھی طرح, چبا کے اس کو نگل لیں. یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے. میں ابھی پچھلے دنوں نمبر میں نے اپنے چیک کروائے, کچھ عرصے پہلے بھی میرے نمبر جو تھے تو وہ قریب کے تھے. وہ ڈاکٹر نے بولا کہ تمہارے نمبر تو پیچھے ہٹ رہے ہیں, ارے بڑھاپے میں بڑھنے چاہیے نمبر, اور تمہارے کم ہو رہے ہیں پہلے سے. جو میرا اپنا جو جس سے میں یہ ٹیسٹ کرواتا ہوں آنکھیں, اسلامی ماحول میں نہیں ہے لیکن اہل محبت ہے, بہت محبت کرتے ہیں. وہ بولا کہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ پہلے سے کم ہو رہے ہیں. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کوئی سال ایک تو ہو گیا ہوگا, پتہ نہیں زیادہ ہو گیا ہو کم ہو گیا. تو میں نے پھر اب باہر ملک میں, کیونکہ میرا ہاسپٹل میں جا کر نمبر کروانا, یا باب المدینہ میں چلا تو گیا, کبھی وہ خود بھی آ جاتے تھے. پھر انہوں نے مجھے سمجھا کہ وہ سر ہم لوگ کمپیوٹر سے جو چیک کرتے ہیں نا وہ ایکوریٹ ہوتا ہے, گھر پہ وہ ہم لا نہیں سکتے وہ چیزیں. تو اگر آپ آ جاؤ, تو ایک بار تو میں چلا گیا ان کے پاس, آخری بار جو گیا میں, تو وہی کہ وہ جانا تو دشوار نہیں ہوتا زیادہ, آدمی چلا جاتا ہے. واپسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس میں میسیج چل جاتے ہوں گے اور شور مچ جاتا ہے, پوری وہ بلڈنگ میں لوگوں کی بھیڑ, تو وہ سیکورٹی پرابلم جو کریٹ ہو جاتا ہے اس میں. تو مجھے نہیں جانا چاہیے اس طرح اسپتال میں, تو میں چلا گیا تھا. خیر, تو اب میں باہر ملک میں نے وہ نمبر کروائے, تو وہ ذرا اردو اسپیکنگ نہیں تھے وہ جن سے ہم نے کروایا نمبر, تھے مسلمان, عربی تھے, عربی, ہاں عربی لگ رہے تھے, کوئی وہ فلسطینی ہے پتہ نہیں کہاں کے. تو انہوں نے مطلب مجھے, وہ مسلمان تھے اس لیے میں نے کہا کہ جہاں انہوں نے میرے نمبر چیک کیے نا وہاں میں نے نماز کا مصلی رکھا ہوا دیکھا تھا, تو یوں مجھے انداز ہو کہ ہے مسلمان.
تو یہ میرے نمبر چیک کیے انہوں نے، تو پھر مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو میں نے کہا 60 سال تقریباً. تو ایسا لگا ان کو تعجب ہو رہا تھا کہ 60 سال کی عمر اور دور کی نظر بالکل کلیئر، نمبر ہی نہیں اس کے. اچھا، اور وہ جو میرے پرانے نمبر تھے 2.5 قریب کے، وہی سیم مطلب اس میں بھی آئے، وہاں کے کمپیوٹر میں بھی. الحمدللہ علی احسان ہی. دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بغیر اینک پہنے بھی تو گزارا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. یہ پرچیاں جو لاتے ہیں نا اسلام بھائی، ان میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک تو بھیڑ اور ان کی لکھائی گڑبڑی، پھر جان پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا آسانی سے پڑھا نہیں جاتا. چشمے بھی پہن لیتا ہوں میں، چشمے سے واضح ہو جاتا ہے، میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. اور چشمے پہن کر ہی پڑھنا چاہیے، کہ کمزور کو اگر زیادہ محنت کرائیں گے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو آنکھیں کمزور تو ہیں، لیکن یہ کہ 2.5 یہ زیادہ نمبر نہیں ہے، عمر کے حساب سے یہ کم نمبر ہے، واجبی ہیں. الحمدللہ ہے اللہ احسانی. تو میں یہ کرتا ہوں اپنے، جو میں نے آپ کو بتایا، 7 بادام اور 7 دکھنی مرچ تو میں نے حال ہی شروع کی ہے، مہینہ 2 مہینہ ہوئے ہوں گے. باقی وہ ایک عرصے سے میں کھا رہا ہوں، جو چورن بنانے کا طریقہ آپ کو بتایا وہ. اور قرۃ عینی دیکھا یا رسول اللہ، یہ تو دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی یہ تو ایک معمول سا ہے، اپنا ذہن بنا ہوا ہے، تو اکثر یہ پڑھ ہی لیتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. تو یہ میں نے آپ کے نفع کے لیے اس کے، آپ بھی اس کو آزمائیں. نقصان کا سائیڈ افیکٹ تو نظر نہیں آتا، یہ سب غذائیں ہیں تقریباً. فائدے اور بھی بہت سارے ان کے فائدے ہوتے ہیں ان چیزوں کے. بادام دماغ کو تقویت دیتی ہے، حافظہ درست کرتی ہے، بہت فوائد ہیں اس کے بادام کے. پھر یہ جو بادیان جو ہے، یہ سونف مل گئی. اللہ، بسم اللہ. یہ سونف کی زیارت کر لیجئے. یہ آپ کی سونف غالباً یہ آپ ہی کی سب سے چھوٹی. باپا انگلش میں یہ نام آیا ہے، فینل سیڈ کہتے ہیں. فینل سیڈ، اینی سیڈ بھی کہتے ہیں، ANISEED، اینی سیڈ. سونف کو شمرا بولتے ہیں عربی میں. شمرة الشيء. کمونی اس کو زیرے کو بولتے ہیں. کمون، في شمرة وفي أنسون وفي كمون. اچھا، کمون بھی بولتے ہیں. اب عربی مختلف، جیسے ہمارے بھی زبانیں تھوڑا تھوڑا علاقے سے تبدیل ہوتی ہے. فارسی میں بادیان، اردو میں سونف، اور وہ نائجیریا میں قوی، گجراتی میں وریاڑی، میمنی میں وریاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ جو پتی والے پان کے اور اس طرح کے جو سگریٹ وغیرہ کے جو عادی ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات کھانے پینے کے بعد اس طرح کی کہتے ہیں کہ طلب ہوتی ہے کہ یہ بھی ملے یہ بھی ملے، اور وہ پھر پان پتی والے اور سگریٹ کی ترکیب میں چلے جاتے ہیں. کیا ان کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈالنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اب پھر یہ زیادہ چھڑانے کے لیے پھر وہ میٹھی چھالیاں اور دیگر چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو کیا یہ جو سونف ہے یہ ایسی مطلب کہ صحت کے لیے فائدہ مند، مضر، یا کیا کہ اگر ان کو ایسی طلب ہو تو یہ منہ میں سونف رکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ جو عادت ہے اس کے چھٹنے میں یہ سونف کو مددگار ثابت ہو سکتی ہے، کیا کہا جائے گا؟ سونف تو بہت فائدے والی چیز ہے، لیکن یہ جو اس کی پیکٹ آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی سونف چھالیا، اس میں اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو بابا مکس ہوتی ہے نا، اس میں ہوتی ہے، اس میں تو ملاوٹ ہوتی ہے نا. ایسنس ہوتا ہے اس میں اور فلیور. جی. کل
ہمیں امیر الدین نے بتایا تھا نا فلیور میں تو 15 کیمیکلز ہوتے ہیں. بعض تو سویٹ کلر کوٹڈ بھی ہوتی ہے نا سونف, میٹھی سونف جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اپنے جو سونف ہوتی ہے جو پیکٹ وغیرہ میں آتی ہے اس میں فلیورز ڈالتے ہیں, فلیور یا فلیورز, اس میں یعنی کہ ایسنس ڈالتے ہیں کہ, اور اس ایسنس میں 15 کیمیکلز ہوتے ہیں صحت کے لیے مضر. بلکہ میں نے تو ایک بار وہ عطر کی ہول سیل کی دکان پر گیا تھا میں, تو کسی نے وہ عطر لیا تو دکاندار نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا کام ہے, مطلب یہ پان میں ڈالنے کی خوشبوئیں جو بناتے ہیں نا, تو یہ عطر اس میں ڈلتا ہے, گھٹیا عطر بالکل 3rd کلاس پان کے مسالوں میں. سر قیمتی کام وہ ان کو پڑتا کھائے گا, 7-8 روپے اونس تھا شاید اس وقت. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر گلے کا ستیہ ناس, تو گلے کی بیماریاں بھی تو بڑھتی جا رہی ہیں. وہ ڈاکٹر جو ENT کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کی بھی آخر روزی ہے نا, پھر وہ معاذ اللہ کینسر بھی گلے کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پیکٹ آتی ہے نا طرح طرح کی خوشبودار چھالیوں کی, اور یہ مضر صحت ہے, نقصان دہ, اس کو نہیں کھانا چاہیے. سونف کھانی ہے, آپ تازہ سونف بازار سے مل جاتی ہے, وزن سے مل جاتی ہے, پیکٹیں ملتی ہوں گی تازہ کی, تو وہ بالکل بغیر خوشبو کی فریش جو سونف ہے آپ وہ لیں. اور اسی طرح فریش دھنیا بھی ملتا ہے انہی کے بعد چھالیا والوں کے پاس, دکانداروں کے پاس وہ فریش دھنیا بغیر چھلکے کا جو ہوتا ہے, جو پان وغیرہ میں ڈالتے ہیں, پڑیوں میں ڈالتے ہیں, وہ دھنیا, یہ سونف اور دھنیا آپ توے پہ ڈالیں, ساتھ میں چاہیں تو تھوڑا نمک ملا لیں, اور وہ توے پر اس کو بھون لیں, بھون کر آپ کسی بوتل میں پیک کر لیں, اس کو مزے سے کھائیں, انشاءاللہ فائدہ کرے گا. کچا بھی کھایا جا سکتا ہے بغیر بھونے بھی, ہو سکتا ہے پکانے سے, اس جلانے سے اس کی انرجی بھی جلتی ہو, غذائیت, قوت, تو کچی بھی سونف کھائی جا سکتی ہے. یہ بازار کی پڑیاں نہ کھایا کریں, یہ بہت نقصان دہ. طرح طرح کے ناموں سے ہی بکتی ہے, خوبصورت پنیوں میں, بچے بھی کھاتے رہتے ہیں, بڑے بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ رواج ہے, کہیں مہمان بھی جائیں تو وہ چائے پانی پیش کر کے اور ساتھ میں یہ پڑیاں بھی پیش کرتے ہیں, یہ نہ کھائی جائے. یہ اس میں اکثریت کھاتی ہوگی بیٹھے ہوئے اس میں. کون کون کھاتا ہے بھائی؟ کھاتے ہیں نا, دیکھو یہ تو 2-4, ہاں ہمت کی 2-4 نے ہاتھ اٹھانے کی, کیونکہ میں اس کو گناہ نہیں کہہ رہا, ورنہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, میرے ذہن میں تھا کہ اس کا کھانا میں گناہ نہیں کہہ سکتا, اس صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جو ہاتھ اٹھائے وہ بھی, جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی, مجھے پتہ اکثریت تقریباً کھاتی ہے. یہ بہت تجربہ مجھے, یہاں بیٹھے ہوئے بھی کھاتے ہوں گے, بیٹھے نہیں ابن عباس کھاتے ہوں گے. بنگالی غریب آدمی, ان کے پاس جس دن پیسے آئے نا تو شاید یہ بھی نہیں چھوڑیں گے. غریب ہی رہو یار, غریب رہو گے تو میں آپ کے گن گاتا رہوں گا, جس دن مالدار ہو گئے نا تو پھر وہ مسئلہ نہ ہو جائے. والو باشی انشاءاللہ. تو یہ کہ بہرحال اکثریت ہمارے یہاں اس کو استعمال کرتی ہوگی, بچے بھی استعمال کرتے ہوں گے, تو اسے سب بچوں سے بھی عادت چھڑائیں اس کی, اور آپ بھی عادت نکالیں. آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اب مانیں گے تو شاید ہی, لیکن آپ کی بھلائی اسی میں کہ یہ اور پان چھالیا اور یہ سگریٹ یہ سب نقصان دہ. آج کل جو یہ انداز ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو کتھا بھی اصلی نہیں ملتا. پان اور یہ تمباکو کے استعمال کرنے کے اپنے اصول ہیں, ان اصولوں کے مطابق اگر کوئی استعمال کرے بھی تو اس کو نقصان نہ ہو, لیکن عام طور پہ بے اصولی ہے ہمارے یہاں, اس لیے وہ نقصان ہوتا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. باپا یہ مصری کے متعلق اس کا ٹرانسلیٹ آ گیا ہے, کرسٹلائز شوگر کہا جاتا ہے اس کو, کرسٹل شکل میں ہوتی ہے باپا یہ, اور
اینی سیڈ بھی کہتے ہیں سونف کو, اور آلمنڈ یعنی کہ بادام, یہ تینوں کو ہم وزن آپ نے فرمایا. تو جو مصری کا پوچھا جا رہا تھا تو کرسٹل شکل میں ہوتا ہے, کرسٹلائز شوگر کہا جاتا ہے اس کو, مصری کو کرسٹلائز شوگر. جی کرسٹل شکل میں ہوتی ہے نا جی, یہ مصری کو بولتے ہیں جی بابا. تو یہ کیا چینی سے بنتی ہے؟ بابا چینی سے بنتی ہے, یہ اس کو پکایا جاتا ہے. بعض جگہوں پر جو ابھی چھوٹی چھوٹی شکل میں آ رہی ہیں, بعض جگہ وہ شوگر ہی ہوتی ہے. شوگر کہہ کر بھی بعض لوگ مصری بیچ رہے ہیں جو تحفے طائف ہیں. مگر اسپیشل جو بنتی ہے بابا, جو مصری کہلاتی ہے, وہ اس کی تاثیر میں اور چینی کی تاثیر میں فرق ہے. اس کو پکایا جاتا ہے بابا. جی ہاں, تو وہ اسی بنتی چینی سے لیکن تاثیر بدل جاتی ہے. جی کہ یہ حکیم لوگ جو ہے نا وہی مصری استعمال کرتے ہیں, جی ہاں, چینی نہیں غالباً. اور یہ چینی سے مہنگی ہوتی ہے میرے خیال میں. جی اور نہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہوئے بھی وہ رکھتے ہیں مصری کی ڈلی, تو آواز جلدی نہیں بیٹھتی. یا وہ نعت شریف پڑھ کے مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیتے, چوس لیتے. میلاد کی محفلوں میں رکھا جاتا ہے بابا. جی مدینہ شریف میں بھی دیکھا گیا بابا. جی, مبلغین بھی اگر استعمال کریں تو اجازت دے دیجئے جنہیں شوگر نہ ہو. اور کسی نے لکھا ہے یہ ملتانی, اچھا ملتانی, یہ مدینہ, سبحان اللہ, شوگر یہ شکر ہے مدینہ. اس کو مصری یہ آپ نے عطا فرمائی ہے یا وہ دکھائی ہے؟ جزاک اللہ. یہ اس کو بتا دو مدینہ شریف کی ہے. دیوانہ ہے نا ماشاء اللہ. راجی کی ہوتی ہے. ہاں ڈیتا دیں راضی کی طرف گے, ڈیتا دیں گے, تھوڑی وہ ڈیسن دیں گے بیچارے کے بے کے. صلی اللہ تعالی علی محمد. من المدینہ اللہ واحد واحد مدینہ مدینہ. وہ نائجیرین کو بھی دینا, غیر ملکیوں کو, نائجیرین. یہی ہے نیپالی, وہ شکر سکر. سيدي هذا يسمى عندنا سكر نبات, سكر نبات. لكن سيدي بما أن العرب تختلف من دولة إلى دولة فهناك تسميات مختلفة, كل بلد لها تسمية تختلف عن البلد الثانية. جزاكم الله خير. الگ الگ نام ہے نینجا, الگ الگ بول. عربی میں جیسے اردو میں بھی الگ الگ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. My name is Muhammad Yahya Attari and I'm from the city of Woodland in USA, California. Dear Bapa Jan, we really wanted to be present in the Tarbiyati Nashist. However,
Due to some circumstances, we were unable to do so. It is a Madani request to please make dua for us to be steadfast in the Madani environment of Dawat Islami, and may Allah give us death on Iman. Kindly make dua for Madani work to flourish in USA. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. باپا جان، یہ محمد یحییٰ اتاری کیلیفورنیا سے، انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم تربیتی کورس میں شمولیت کرتے، لیکن بعض احوال کے پیش نظر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مدنی کام یو ایس اے میں بھی پھیل جائے. نہیں، یہ مجبوراً بیچارے آ نہیں سکے، اور ان کو بھی تربیتی اجتماع میں آنے کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ اسباب کر دے کہ پھر کبھی جب یہ ہو سلسلہ، زندگی بخیر رہے ہو رہی ہے، آنے میں کامیاب ہو جائیں. بابا ان کو ثواب ملے گا؟ ثواب تو افسوس کرنے پر ملتا ہے کوئی مجمع خیر میں شرکت سے محرومی پر، لیکن علم نہیں ملے گا نا. یہ وہ تو یہیں آنے پر موقوف تھا. جو علم یہاں کا یا کوئی اس کی کوئی نعم البدل صورت ہو جائے وہ الگ بات ہے کہ یہی علم اس کو وہاں مل جائے. کیونکہ مجمع خیر، یہ اجتماع خیر میں اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا، اس کو بعد میں پتہ چلا تو اس نے افسوس کیا کہ میں یہ پاتا تو ضرور شرکت کرتا تو اس کو ثواب ملے گا شرکت کر. اور اگر مجمع شر یعنی کوئی برا، جیسے کہ کوئی فلم دیکھنے سے رہ گیا، وہ فلم ختم ہو گئی، یا وہ اس طرح کوئی گناہ بھرا دیکھنے سے رہ گیا، وہ مجمع شر، اس میں شرکت سے وہ رہ گیا، اس پر یہ افسوس کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس برے مجمع میں شرکت کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Khan Shahabuddin Ikome Ausbin. Lieber Bapajan, wenn ich Ihre Lächeln sehe, dann bin ich immer hin und weg. Ihre Lächeln lässt uns alle unsere Sorgen vergessen. Lieber Bapajan, wie kann auch unsere Lächeln so eindrucksvoll werden wie Ihres? Wir haben, lieber Bapajan, wir lieben euch. پیارے باپا جان، آسٹریلیا کے اسلامی بھائی شہاب الدین جنوبی زبان میں سوال کر رہے ہیں کہ باپا جان، آپ کے مسکرانے کے انداز پہ میں واری جاؤں، قربان جاؤں. آپ کی مسکراہٹ سے کئی اسلامی بھائیوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری مسکراہٹ میں چاشنی آ جائے؟ پیارے باپا جان، مجھے آپ سے پیار ہے، شورا سے پیار ہے. یہ سب حسن نظر کا کھیل ہے، ورنہ میں کوئی ظاہر کہ مافوق الفطرت تو ہوں نہیں. میں بھی آپ ہی کی طرح اسلامی بھائی ہوں آپ کا. یہ آپ کی محبت ہے، جو نظر محبت سے دیکھے گا تو اس کو کچھ اور نظر آئے گا. نہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر محبت کا جتنا غلبہ ہو تو اس کے جیسے محبت جس سے ہوگی تو وہ اس کے پسینے میں خوشبو آئے گی، اور جس سے نفرت ہوگی اس کے عطر میں بھی خوشبو نہیں آئے گی، اس میں بھی کراہیت آئے گی. تو محبت کی بات ہے ساری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرب شریف سے تعلق ہے. پیارے باپا جان، میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قرض پکڑ کر ویزا خرید کرتے ہیں
اور جس ملک میں انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں جا کر باوجود قدرت کے قرض جلد واپس نہیں کرتے جو تاریخ طے شدہ ہوتی ہے. مہربانی فرما کر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دوسرا بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ سود پر پیسہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ نہیں لیتے تو ہمارا کام نہیں ہوگا. اور ادھر پاکستان میں بھی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت لوگ ایسے سود پہ پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں یا شادیاں کرتے ہیں. سود کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور پیارے باپا جان عرب شریف سب اسلام بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سارے اسلام بھائیوں کی ساری امت کی میری بھی مغفرت فرمائے. قرضہ لے کر دبا لینا اور باوجود طاقت کے نہ دینا یہ کی ممانعت ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو صاف صاف لکھا ہے احیاء العلوم شریف میں کہ اگر گھر کا سامان بیچ کر بھی قرضہ ادا کر سکتا ہے تو ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ کہ قرضہ ادا کرنے کی قوت ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے جو نہیں کرتا وہ چاہے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہر وقت اس کا گناہ لکھا جاتا رہتا ہے. اب اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات قرضہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگلا مہلت دے دیتا ہے کہ جب آپ کا جی چاہے دے دینا، تو وہ ایک مستثنیات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے نہیں ابھی رکھو اپنے پاس، ضرورت ہوگی تو میں خود مانگ لوں گا آپ سے. تو اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کا گناہ موقوف ہو جاتا ہے. اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ ابھی جو میں نے آپ کو سنایا وہ ہے. قرضہ فوراً ادا کر دینا چاہیے، چاہے سامان بیچ کر بھی ادا کرنا پڑ جائے، ادا کرنا ہوگا. اور سود حرام ہے، سبھی سمجھتے سود حرام ہے. جو بولتا ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے. اس کو اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے. یہ سود ہے، یہ مٹنے کی چیز ہے. تو یہ اس کی بہت وعید ہیں سود کی کہ سود خور جو ہے وہ قیامت میں مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا. یعنی کہ وہ بالکل جیسے اس حواس باختہ، جس کے مطلب ہے کہ وہ پاگل اٹھے گا وہ، اور اس کے شدید سر میں درد ہوگا. یہ بھی وعید اس کی مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناظر دیکھے تھے تو یہ بھی منظر دیکھا تھا کہ ایک شخص کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے. پیٹ ٹرانسپیرنٹ تھا، بوتل کی طرح آر پار نظر آنے والا. تو اس میں سانپ بچھو اس کو مطلب بھرے ہوئے تھے. تو یہ بھی سود خور بتایا گیا کہ سود خور ہے. تو گویا سود خور جو کھا رہا ہے سود، وہ سانپ بچھو اپنے پیٹ میں اتار رہا ہے، یوں اس کو سمجھے آپ. یہ بہت خطرناک ہے. سود سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے باز آنا چاہیے. اور جو سود کی رقم آپ کے پاس ہو، بہتر تو یہ ہے کہ جس سے لی اسی کو دے دیں، ورنہ یہ کہ آپ کسی فقیر شرعی کو اس کی یہ رقم دے دیں سود کی، یا جو بھی سود ہے وہ. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کے ذریعے مسجد کے استنجا خانے بنوا دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے. مسجد کے استنجا خانہ تو بہت اچھی جگہ ہے دیکھا جائے تو، کہ نماز کے لیے آدمی کے اہتمام میں وہ مدد کرتا ہے استنجا خانہ، اور بہت ساری سنتیں استنجا خانے کے ذریعے ادا ہوتی ہیں. استنجا خانہ فی نفسے ہی کوئی شر نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. وہ گندگی ہونا الگ چیز ہے، لیکن گندگی تو اپنے پیٹ میں بھی ہے، پیٹ میں بھری ہوئی ہے نا، تو پھر بھی وہ بندہ گندگی بھری ہوئی ہے پھر بھی اس کو برا نہیں بول سکتے نا. یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو سود سے بچیے. سود کے متعلق نگران شورا کا بہت ہی پرمغز روح پرور بیان ہے. سود اور اس کا علاج.
یہ بیان بھی ہے اور رسالہ بھی ہے. ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ. مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً لے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. کا